السلام علیکم۔ آج آپ کو بتانا چاہ رہی تھی ایک بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے، لیکن یہ بات جو نا میری بہنیں اور بیٹیاں مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں، وہ بیوٹی پارلرس کا رخ کرتی رہتی ہیں اور لاکھوں روپے لگاتی ہیں، اور وہ اتنی ٹیمپرری ہوتی ہے وہ ڈیلیورنس جو بیوٹی پارلر سے ملتی ہے۔ آج میں چاہتی ہوں آپ کو نا ایسے بیوٹی پارلر پہ لے کے جائیں جس کے بارے میں عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ذکر کیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بیوٹی ہوتی ہوئے۔ وہ کہاں ہے؟ جب ہم صراط المستقیم پار کر کے گرتے پھسلتے اور نیچے سے دوسیوں کی چیخیں، ان کے خون، ان کے جسم کی حصے ہمارے جسم پر چپکے ہوئے ہوں گے، اور جیسے ہی کسی نہ کسی طرح ہم پل صراط پار کر کے ادھر پہنچیں گے تو سامنے جنت کے دروازے ہوں گے، اور ان دروازوں کے سامنے نا 2 تالاب ہوں گے، اور ہمیں کہا جائے گا کہ ان میں نہا لیں۔ جب ان تالاب سے ہم نہا کے نکلیں گے نا، اینڈ دیٹ از دا بیسٹ بیوٹی پارلر، ہم حد سے زیادہ حسین اور خوبصورت بن کے نکلیں گے الحمدللہ۔ اور یہ حسن جیسے ہی یہ جنت میں انٹر آئیں گے یہ بڑھتا ہی رہے گا۔ جنت the final destination that the moment strives for. And when we enter, when we have finished bathing and become beautiful, ہمارے غلام آئیں گے ہمیں جنت کے لباس ہیرے جواہرات اور سونے کی تاروں سے سجے ہوئے پہنائیں گے، ہیرے سونے جواہرات کے کنگن اور چمکتے ہوئے تاج، اور ہمیں ہیرے جواہرات کی اونٹنیوں کے بٹھا کے ہزاروں غلام باعزت جنت میں لے کے جائیں گے۔ جنت کے درخت کہ ایک درخت کے ہر قسم کا پھل ہوگا، اور ان کی وسط کہ ایک گھوڑا دوسری سائڈ سے دوڑتا 70 سال لگ جاتے ہیں آخرت کے، اور ان کی ہائٹ 500 سال۔ جنتی دیکھے گا کسی پھل کو، اس کو پسند آئے گا تو وہ شاخ خود ہی نیچے آ کے اس کے لیے حاضر ہوگی، اس کو ریچ کرنا نہیں پڑے گا۔ اور ان باغات میں پرندے ہوں گے جو اپنی گانا گائیں گے، بتائیں گے کہ میں کتنی لذت کا ہوں، اور اگر جنتی چاہے گا کہ میں اس کو کھا لوں تو خود ہی اسی وقت وہ پرندہ بنا ہوا جنتی کے آگے آ جائے گا اور وہ کھا لے گا، اور کھانے کے بعد وہ پرندہ پھر اڑ کے نا اپنی جگہ واپس چلے گا، اس کے ہزاروں رنگ کے ویسے ہی ویسے جیسے پہلے تھے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے اور سونے اور ہیروں اور جواہرات کی لڑیوں سے سجے ہوئے ہوں گے، اور ہزاروں غلام جنتی کو ان کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہزاروں کمرے ہوں گے، اور صبح ہر کمرے سے، ہر دروازے سے ایک فرشتہ آئے گا اور جنتی کو اللہ کا سلام دے گا، اور ہر فرشتے کا ہاتھ میں ایک تحفہ ہوگا۔ ہزاروں کمرے سے، ہزاروں دروازے سے فرشتے آئیں گے، ایک تحفہ دیں گے جو ہمیشہ 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 ہٹ کے مختلف ہوگا۔ بہت بڑی یہ ہے کہانی جنتیوں کے بارے میں، لیکن اندازہ یہ کریں کہ وہ اتنی عیش و عشرت میں ہوگا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتی سے پوچھے گا، اے میرے بندے کیا تو خوش ہے؟ یہ سنتے ہی جنتی سجدے میں رو کے گر جائے گا کہ یا اللہ اتنا دیا، پھر بھی مجھے پوچھ رہا تو خوش ہے؟ تو جب وہ سجدے میں جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا کہ اٹھو، یہاں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنی تھی عبادت تو نے زمین پہ کر لی تھی، یہاں تیری عیش و عشرت کے لیے ہے جگہ۔ اور جو عورتیں، جو میری ہنسی آتی ہے جب یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں خاوند کی پیسوں سے
اس کی جیب کے سے باہر نکل کے اتنے کپڑوں پہ پیسے اور جوتوں پہ اور سجنے پہ لگاتی ہیں دنیا میں. کاش ان کو پتہ ہو کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ نے کتنے زیادہ جوڑے مہیا تیار کر رکھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو جنتی کے محل کی وسعت کا ایسے اندازہ دے سکتا ہوں کہ صرف اس کے تیر کمان رکھنے کے لیے اتنی جگہ ہوگی کہ جتنی اس دنیا کی وسعت ہے. عورتوں کے لیے جو ہم نے درخت ابھی جن بارے میں کہا کہ ان کی لمبائی 500 سال کے سفر تک اونچی ہوگی، ان میں اتنی بڑی شاخیں ہوں گی، اور ان شاخوں میں اگر عورت کو چاہت ہوگی میں کوئی لباس بدلوں، وہ شاخیں کپڑوں کی الماری طرح کھلے گی اور لاکھوں لباس ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے ہوں گے. جنت کی جو ہے عیش و عشرت ہے، ہم کرتے جائیں گے بات، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. مگر آپ پوچھیں گے کیا صرف جنت کے لیے ہی تمنا رکھنی ہے؟ نو. جنت کی عیش و عشرت ہی نہیں. دوزخ کا رخ اس لیے نہیں کرنا، ایک تو وہ ایک بہت بھیانک جگہ ہے، دوسرا کوئی بھی انسان دوزخ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پائے گا. دا موسٹ الٹیمیٹ ریوارڈ، جو سب سے بڑا تحفہ ہے جنت میں جنتی کے لیے، جس کے لیے ہم بھول گئے ہیں کاوش کرنا، وہ ہے دیدار الہی. ہر جمعے جنتیوں کو ان کے غلام سجا کے آرائش کر کے باعزت طرح طرح کی سواریوں پہ سوار کر کے جنت عدن لے کے جائیں گے. وہاں کتنے سارے ہوں گے پردے اور نور کی کرسیاں، اور جب وہاں انٹر ہوں گے یہاں تو پھر اور لباس پہنایا جائے گا اور ان کو سجایا جائے گا، اور روز میں بیٹھیں گے، پردے لگے ہوں گے نور کے، اور روز میں لوگ بیٹھیں گے اخیر تک. پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء اکرام، پھر علماء اکرام، اور انشاءاللہ العزیز کہیں نہ کہیں ہماری بھی ایک کرسی ہوگی. اور آہستہ آہستہ یہ پردے پیچھے ہٹیں گے. ملائکہ نے پہلے ہی یہاں سپرے کر دی ہوگی ایسی، جس سے جنتی کی آنکھوں میں تقویت ہوگی کہ وہ دیدار الہی کر سکے. اور جیسے ہی آہستہ آہستہ پردے ہٹتے جائیں گے اور ہم انتظار کرتے جائیں گے، جب آخری پردہ اٹھے گا نا، سبحان اللہ، جنتی اپنی آنکھوں سے دیدار الہی کرے گا. اور اس سے بڑھ کے کوئی اور انعام نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اس دنیا میں یہ جو بیوٹی پارلرز ہیں میری بہنیں اور بیٹیوں، اور یہ جو فیشن ایک ڈیول، ایک شیطان کا نام ہے، جس کے پیچھے تباہ کر رہی ہیں گھروں کو اور حلال کمائی کو خامدوں کی. وہ میں چاہتی ہوں کہ پلیز یہ آخری الفاظ جو میں نے کہنے جا رہی ہوں، ان پہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور ان کو کسی بیوٹیفل کارڈ بورڈ پہ بیوٹیفل رنگوں سے سجا کے فریم میں لگا کے بیڈ روم کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم ہمیشہ صبح شام یہ دیکھیں، ہمیں یاد رہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہماری فائنل چاہت کیا ہونی چاہیے. جنت، وہاں کیونکہ اس لیے وہاں جانا ہے کیونکہ وہاں ہمیں الحمدللہ دیدار الہی ہوگا.